سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی تدبیروں سے مطمئن ہیں۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ کی سنتیں اسے ہفتے کا بہترین دن بناتی ہیں: غسل، مسواک اور عطر۔ جمعہ ہفتے کا میزبان ہے، رمضان سال کا میزبان ہے اور حج زندگی کا میزبان ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے آؤ۔ اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اس جمعہ کے دن کو ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت، برکت، مغفرت اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یا اللہ، میرے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم، میرے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، میرے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رازق، میرے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے۔ نصیب سے بڑھ کر دعا ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تو دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ جن لمحوں میں آپ ہنستے ہیں تو وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ جمعہ مبارک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قیامت کے دن اللہ پاک تمام دنوں کو ان کی صورت پر اٹھائے گا جبکہ جمعہ کو چمکتا ہوا روشن روشن اٹھائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی جو سستی کی وجہ سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے دل پر غفلت کی مہر لگ جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے دل گناہ پر دلیر ہوں گے اور نیکیوں میں سست۔ اللہ پاک کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ پاک تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے ہاں مومن کی عزت لباس کو صاف ستھرا رکھنے اور تھوڑی چیز پر راضی رہنے میں ہے۔ جمعہ مبارک۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا ایک ہی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ حدیث پاک ہے، جو حلال کمائی سے صدقہ کرے اگرچہ چھوارے کے برابر ہو اور اللہ پاک صرف حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنے دست قدرت میں قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل فرماتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ پاک، تو نے جو برکت مکہ میں رکھی ہے مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔